بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئینن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نت نئی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عمران خان اور اڈیالہ جیل کے جیلر میں اٹ کھڑکا لگ گیا، یہ کیا تفصیلات ہیں؟ اسلام آباد سے ایک بڑے استعفے کی صدا آ رہی ہے، سیاسی نخرے، کبھی ہاں کبھی نہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ عمران ریاض کی ضمانت ہو گئی، محسن نقوی کے بعد کاکڑ کے لیے بھی تحفہ تیار۔ ان تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، اسلام آباد سے بڑے استعفے کی صدا آئی ہے کیا نہیں ہے۔ اس میں جب سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس سینٹ کے الیکشن کے لیے کچھ چیزیں ہوئی ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ استعفے دیں گے، اور پورا فال تھا سینٹ کے چیئرمین کے لیے یوسف رضا گیلانی کا۔ لیکن اب اطلاع مل رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو آصف زرداری صاحب نے حکم دے دیا کہ آپ سینٹ سے استعفیٰ دے دیں، اور یہ سیٹ خالی کی جا رہی ہے۔ کس کے لیے خالی کی جا رہی ہے؟ یہ سیٹ خالی کی جا رہی ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے لیے۔ اطلاع یہ ملی ہے، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جب فارغ ہوں گے نگران وزیر اعظم سے، شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد، تو فوری طور پہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، اور جب الیکشن ہوگا سینٹ کا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہوں گے سینٹ کے، اور سیٹ خالی کریں گے یوسف رضا گیلانی، کیونکہ قومی اسمبلی کی سیٹ فی الحال چھوڑنا ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا، یہ فیصلہ تو ہو گیا۔ دوسری جانب عمران ریاض کو جو پکڑا گیا تھا اور لے جایا گیا تھا، اور اینٹی کرپشن والے لے گئے تھے، اور ان کو ایسے پکڑا تھا جیسے کوئی بہت بڑا وارداتیہ ہو، بہت بڑا اشتہاری ہو۔ 12 کے 14 ڈالے لے کے آئے تھے، اور پھر ان کو گرفتار کر کے لے گئے تھے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کے گھر سے سامان بھی لے گئے تھے۔ لیکن معاملات کیا ہوئے؟ معاملات یہ ہوئے کہ پھر ضمانت اپلائی کی گئی، ان کے وکیل آئے میاں اشفاق، اور ساتھ میں آئے اظہر صدیق۔ انہوں نے جناب اپنا اپیل کر دی، ضمانت کے لیے درخواست دے دی، لیکن ضمانت کے لیے ان پر الزام کچھ نہیں ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے جو بحث کی تھی نا مقدمے میں، تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے خود بحث کی تھی اور دلائل دیے تھے، جس پر اینٹی کرپشن کو مات ہوئی تھی، اور ان کا ڈیمانڈ کردہ ریمانڈ جو ہے 14 دن کا وہ نہیں دیا گیا تھا، انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا، وہ میں آپ کو بتا چکا تھا۔ لیکن اب ضمانت کے لیے اپیل کی تو انہوں نے اینٹی کرپشن سے رپورٹ طلب کر لی ہے، مقدمے کے حوالے سے تفصیلات مانگ لی ہیں۔ بہرحال وہی وہ جھیل کا معاملہ ہے کہ 1 کروڑ میں لے گیا، وہ کہہ رہے ہیں 4 کروڑ میں لیا ہے، اور محلے سے زیادہ رقم دی ہے، لیکن بہرحال ان پہ یہ ہے، اور وہ یہی کریں کہ یہ سیاسی انتقام ہے۔ لیکن لگتا ہے ایسی کہ آج تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ ابھی تو رپورٹ طلب کی ہے، تو پیر منگل کو ان کی ضمانت ہو جائے گی، یعنی بالکل۔ اچھا، محسن نقوی کو تو ایک مل چکا ہے انعام کہ ان کو کرکٹ بورڈ، پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا، منتخب ہو گیا۔ لیکن اب باری آئی ہے نا کاکڑ صاحب کی، تو کاکڑ صاحب کا بھی یہ انعام تیار کھڑا ہے کہ سینٹ کا وہ الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ سینٹ کے چیئرمین بنیں گے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اتنے مہربان کیسے ہو گئے زرداری صاحب، لیکن میں ہی کروں نہیں، ایک زرداری سب پر باری، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب سے یاری، تو ان کی یاری ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے اشارہ ہوا، اور اشاروں کی سیاست ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ اس طرح طے ہو گیا۔ اچھا، یہی نہیں، اس سے بھی بات آگے گئی ہے کہ سیاسی نخرے کبھی ہاں کبھی نہ، تو ایک ہاں اور نہ جو ہے وہ چل رہی ہے کہاں سے؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے وزارتیں نہیں لینی، کابینہ میں شامل نہیں ہونا، لیکن اسلام آباد کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنیادی طور پہ فیصلہ کر لیا، اور ان کا بھائی تھوڑا یہ ٹائم دے دو، تسی کابینہ بناؤ 10 12 15 بندے دی، اس بعد 10 12 15 سے بھی شامل ہو جائیں گے، تانوں موڈا لال نہیں، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اعلیٰ ترین قومی مفاد میں ہمیں حکومت میں شامل ہونا پڑا، اس لیے کہ ہم اتحادی ہیں اور ہم مل کے مسائل حل کریں گے، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ بھی کابینہ میں آ جائیں گے۔ اچھا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس سے آگے چلیں، اس سے آگے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی ہے مریم نواز سے، ان کو جا کے مبارکباد دی ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر، اور
دونوں نے ایک دوسرے کی خدمات کو سراہا اور نے کہا جی آپ بڑی باصلاحیت ہیں، امید ہے کہ پنجاب کو کامیابی کی طرف، ترقی کی طرف لے کے بڑھیں گی، اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، لہٰذا آپ کا یہ اعزاز بھی برقرار رہے گا اور آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ جس پر مریم نواز نے ان کو کہا کہ آپ کی جو نگران وزیر اعلیٰ کی خدمات تھیں ان کو بھی یاد کیا جائے گا۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کی ستائش کی کہ جناب آپ نے بہت کام کیا اور آپ کے جو منصوبے ہیں ان کو میں آگے لے کے چلوں گی اور عوامی فلاح کے منصوبوں کو اور آگے بڑھاؤں گی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات آتی ہے، جو بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور اڈیالہ جیل کے جیلر جو ہیں اسد وڑائے، ان میں اٹھ کھڑکا۔ تو ماضی میں بھی ایک دو ولاگ میں ہم بتا چکے ہیں کہ ان دونوں کی بڑی جھڑپیں ہوئی تھی اور بڑی بات چیت ہوئی تھی، تو ایک آدھ دن پہلے پھر ہوئی اور پتہ یہ لگا کہ عمران خان نے ان کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کے انگلی کے اشارے سے کچھ کہا، بلکہ بد زبانی کی، کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بد زبانی کی، یعنی کچھ ایسے الفاظ کیے جو ان کو برداشت نہ ہوئے، اور پھر انہوں نے اسی طرح، وہ کہتے ہیں ترکی بہ ترکی جواب دیا، یعنی اسی زبان میں انہوں نے بھی جواب دیا اور یہ معاملات گڑبڑ ہوئے۔ اس پر کیا ہوا؟ تو آپ نے عمران خان کے خط کی تو بات سنی کہ وہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، تو جناب جیلر نے بھی ایک خط لکھ دیا۔ کس کو لکھ دیا؟ اس نے IG جیل خانہ جات کو لکھ دیا اور حکومت کو لکھ دیا کہ جناب ساڑھے کو ایک ایسا قیدی ہے جو ذہنی دباؤ کے شکار ہے، نفسیاتی مریض ہے، وہ آنے جانے والوں کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لڑتا ہے مختلف، اور اس بات کی جو ہے تصدیق عمر ایوب خان نے بھی کی تھی، اور پھر اب جو ہے وہ شیر افضل مروت کر رہے ہیں بار بار کہ جناب بشرا بی بی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا بنی گالہ میں، اور جان بوجھ کر ایسے معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے کہ خان بہت رنجیدہ ہیں کہ سنجیدہ ہیں، بہرحال وہ پریشان ہیں، اور اس بات کے ثبوت مل رہا ہے۔ گوہر خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب معاملات جو ہے وہ غصے میں ہے، اور ناراضگی کا اظہار کئی دفعہ انہوں نے کیا، اور جہاں میں کہتا ہوں نا کبھی سیاسی نخرے، کبھی ہاں کبھی نہ، تو آپ کو پیپلز پارٹی کی ہاں تو بتا دی میں نے، اب ادھر بھی ہے کہ کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھا گیا، کبھی کہہ رہے ہیں لکھا جائے گا، کبھی کہہ رہے ہیں لکھ دیں گے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں لکھا جا چکا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے اندر، یعنی جو اب سیاسی سنی اتحاد کونسل ہے، یعنی سیاسی طور پر اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے کہ خط نہ لکھا جائے، یہ مملکت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے 9 مئی سے بڑا واقعہ ہے کہ اس طرح معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ حالانکہ IMF نے تو وضاحت کر دی ہے کہ ہم کسی شخصیت سے نہیں ملتے، ہمارے جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ مملکتوں سے ہوتے ہیں، ریاست سے ہوتے ہیں، لہذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے، استحکام کی طرف جائے، تو ہم جو کر سکیں گے وہ کریں گے، لیکن نہیں۔ اب ان کا خط تو رہ گیا پیچھے، لکھا گیا نہیں لکھا گیا، ان کو تو بیانیہ بنانا آتا، انہوں نے بیانیہ بنا لیا اور اس پہ پورے ملک میں شور مچ گیا، باقاعدہ انٹرنیشنلی بھی شور مچ گیا، ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ لیکن اب ایک خط اور آ گیا۔ خط کس نے لکھا؟ خط اسد وڑائچ نے لکھا IG کو اور جیل خانہ جات کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی وقت بھی کوئی نقصان کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کا میڈیکل کرایا جائے، ان کا معائنہ کرایا جائے، اور ان کو کہیں اور یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، کیونکہ یہ دوسرے قیدیوں کے لیے مشکل بن سکتے ہیں۔ تو معاملات اس حد تک گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی میں تو اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر بھی بن گئے، اب وزیر اعلیٰ کی باری آئے گی، لیکن جو سندھ اسمبلی میں ہے وہاں جو ہے آج بہت زیادہ ہنگامہ رائی ہوئی، بڑی مار دھاڑ ہوئی پولیس سے، اور عورتوں سے خواتین کا آپس میں بڑا مقابلہ ہوا، ان کو لیا، لیکن خواتین جتنی گرفتار ہوئی ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن باقی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ بے تحاشا، اور جو حزب اختلاف کی جماعتیں تھیں جن کو اعتراض تھا دھاندلی کے خلاف، جو مظاہرہ کر رہے تھے، جن میں PDM وہ تھے اپنا گرینڈ الائنس والے تھے پیر پگاڑا کے، اور دوسرے لوگ، اور JUI نے بڑا ساتھ دیا ان کا، تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے شارع فیصل بھی مطلب اسے بھی معطل کر دیا، اور سپر ہائی وے پہ بھی قبضہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن بعد میں وہ احتجاج ختم ہو گیا۔ تاہم ان کا دعویٰ یہی ہے، اور شیر افضل مروت بھی یہ کریں کہ خان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ان کو ایک پل بھی جینے نہیں دیں گے، ہمارے مینڈیٹ پہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو پھر ہم ان کے سے ایک ایک لقمے کا حساب لیں گے، اور ان کو بہت
سخت ٹائم دیں گے، یعنی ٹف ٹائم دیں گے. تو اب یہ معاملات جو ہے اسی طرح آگے چلیں گے، لیکن فی الحال تو پارلیمانی سسٹم آگے بڑھ رہا ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.